جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آیت کے آخری جو الفاظ ہیں ان کا لفظ مطلب، ان کے روٹ ورڈ یعنی مادہ کے حوالے سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے. پہلا لفظ ہے واو زبر وا، اور مشہور لفظ ہے، کئی بار پڑھ چکے ہیں. مما، یہ اصل میں دو لفظ ہیں، ایک ہے من اور دوسرا ہے ما. من اور ما، من سے اور ما جو. من کا مطلب سے ہے اور ما کا مطلب ہے جو. وَمِمَّا، اور اس میں سے، اور اس میں سے جو. رزقناہم، پہلا لفظ ہے رزقا، را زا کا، رزق، یہی اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے، اصل لفظ ہے. نون زبر نا کا مطلب ہے ہم، اور اس سے مراد اللہ. ہم، ان کو. رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو. ينفقون، یا پہ یو وہ. نون فا کاف، نفق. نفق کہتے ہیں سروں کو، اور نفق کا مطلب خرچ کرنا بھی ہے. آخر میں یہ واو نون ہے. کسی لفظ کے آخر میں واو نون یا نون ہو تو اس سے مراد جمع کا مطلب لیا جاتا ہے، یعنی وہ دو یا دو سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اس سے جمع کا مفہوم نکلتا ہے، واو نون اور یا نون. تو اب ہم دو الفاظ ایسے ہیں جن کو روٹ ورڈ یعنی مادہ کے حوالے سے ان کا مطلب سیکھنے کی کوشش کریں گے. پہلا لفظ ہے رزقناہم، روٹ ورڈ ہے اس میں را زا کاف، رزق. رزق کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ رزق ہے. یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ رزق ہے. مثلا روزی ہے تو روزی سے بھی انسان فائدہ اٹھاتا ہے. سامان خوراک، یہ بھی رزق ہے، اور سامان خوراک میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو انسان کی ضرورت ہے یا جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. غذا جو نشو و نما کا باعث بنے، یہ بھی رزق ہے. کھانے پینے کی چیزیں جتنی بھی ہیں یہ بھی سب رزق میں شامل ہیں. غرض کے ہر وہ نعمت جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے یا جس سے انسانی جسم اور اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں رزق کہلاتی ہیں. وہ سب کی سب رزق کے زمرے میں آتی ہیں. اس کے علاوہ
پیسہ، مال و دولت، یہ بھی ہر چیز جتنی ہے یہ سب کے سب رزق میں شامل ہیں۔ پھر علم ہے تو علم بھی رزق ہے، اس لیے کہ علم سے انسان خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھر بارش کو بھی رزق کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے اور وہ پانی زمین میں جذب ہوتا ہے تو پھر اسی پانی کے ذریعے سے ہر طرح کی نباتات زمین سے اگتی ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہر چیز اسی زمین سے پیدا ہوتی ہے، تو بارش کو بھی رزق ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس سے بھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ انسان کی ساری خوراک اسی زمین سے نکلتی ہے اور اس کا ذریعہ یہی بارش بنتی ہے۔ بارش کے بعد ہی نباتات اور سبزیاں وغیرہ اگتی ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ينفقون۔ ينفقون کا جو روٹ ورڈ ہے، اصل لفظ مادہ، وہ ہے نون فا کاف، نفق۔ نفق اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے داخل ہونے اور نکلنے کے دونوں راستے کھلے ہوں، یعنی یہ سرنگ کی تعریف ہے کہ اگر اس میں داخل ہونے کا راستہ بھی ہو اور پھر واپس نکلنے کا راستہ بھی ہو، یہ سرنگ کہلاتی ہے۔ اگر کسی سرنگ میں داخل ہونے کا راستہ ہے لیکن باہر نکلنے کا راستہ نہیں تو وہ سرنگ نہیں کہلاتی، اسے سرنگ نہیں کہا جائے گا۔ سرنگ کی تعریف ہی یہی ہے کہ اس کے داخل ہونے کا راستہ بھی ہو اور باہر نکلنے کا راستہ بھی ہو، اسی کو سرنگ کہتے ہیں۔ اسی سے پھر نفاق ہے۔ نفاق اس طریقوں کو کہتے ہیں کہ انسان ایک راستے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور پھر دوسرے راستے سے اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ نفاق ہے، یعنی یہ وہ راستہ ہے، نفاق وہ راستہ ہے کہ جس میں انسان ایک راستے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے راستے سے اس سے نکل جاتا ہے۔ اسی سے منافق بھی ہے۔ منافق کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے، نون فا کاف، نفق۔ اور منافق کی تعریف بھی یہی ہے کہ وہ دونوں طرف ہوتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔ ذاتی مفادات کے لیے جب اس پر کوئی مشکلات آئیں تو وہ اسلام کو چھوڑ کر اس سے نکل جاتا ہے، اور جب اسلام میں اس کے کچھ فائدے کی چیزیں ہوں تو وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی کو منافق کہتے ہیں، اسی کو منافقت بھی کہتے ہیں۔ منافق یہی ہوتا ہے کہ ایک راستے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے راستے سے باہر نکل جاتا ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور ایسے عمل کرنے والے کو، اس عمل کو منافقت کہا جاتا ہے۔ اب اسی سے انفاق بھی ہے۔ انفاق کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے، نون فا کاف، خرچ کرنا۔ انفاق خرچ کرنا ہے۔ جس طرح سرنگ جو ہوتی ہے اس کے
दाखिल होने का रास्ता भी होता है और बाहर निकलने का रास्ता भी होता है। इसी तरह से जो बाल अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया है, जैसे इसी आयत में है वमिम्मा रज़क़नाहुम, और जो रिज़्क़ दिया हमने उनको, यानी वो रिज़्क़, वो नेमतें जो अल्लाह ताला ने उनको दी हैं। यहाँ बात हो रही है उन मुत्तकीन लोगों की जिनकी यहाँ सिफ़ात बयान हो रही हैं, और उन सिफ़ात में से उनकी एक सिफ़त ये है वमिम्मा रज़क़नाहुम, कि उसमें से जो रिज़्क़ हमने उनको दिया है, युनफ़िकून, वो खर्च करते हैं। यानी अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से, अल्लाह के दिए हुए माल में से वो खर्च करते हैं। और सबसे पहले खर्च करना इंसान की अपनी ज़ात पर होता है, फिर उसके घर वाले होते हैं, और उसके अलावा फिर अल्लाह की मखलूक पर जो मुस्तहिक होते हैं। तो ये जो मुत्तकीन लोग हैं, इनकी सिफ़ात बयान हो रही हैं कि वो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं, यानी उसको अपने पास ज़ख़ीरा करके नहीं रखते, वो दौलत को खुला रखते हैं, आम कर देते हैं। अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह की मखलूक पर खर्च करते हैं। यानी जो माल, जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने उनको दिया है, उस माल को वो अपनी ज़ात पर भी खर्च करते हैं, अपने घर वालों पर भी खर्च करते हैं, और फिर वो अल्लाह की मखलूक पर भी खर्च करते हैं। वो माल को संभाल के गिन गिन के नहीं रखते, बल्कि आम कर देते हैं। जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने उनको दिया होता है, वो उसमें से खर्च करते हैं। ये उनकी सिफ़ात बयान हो रही हैं जो मुत्तकीन लोग हैं। अल्लाह ताला ने हर एक को नेमतें दी हैं, रिज़्क़ दिया है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने बेशुमार रिज़्क़ दिया है, लेकिन वो उसको अल्लाह की मखलूक पर खर्च नहीं करते, बल्कि वो उसको छुपा के रखते हैं। लेकिन जो मुत्तकीन लोग हैं, अल्लाह ताला ने उनको जो रिज़्क़ दिया है, चाहे वो थोड़ा है या ज़्यादा, तो वो उसको अल्लाह की मखलूक पर खर्च करते हैं। इसी को इन्फाक कहते हैं, खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। तो आयत का लफ्ज़ जो मफ़हूम बना है वो ये है वमिम्मा रज़क़ना, और उसमें से जो रिज़्क़ दिया हमने उनको, वमिम्मा रज़क़नाहुम, और जो रिज़्क़ दिया हमने उनको, उसमें से युनफ़िकून, वो खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। वो बांटने वाले हैं, वो देने वाले हैं, वो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ही का दिया हुआ माल खर्च करते हैं। ये है सिफत उन लोगों की जो मुत्तकीन लोग हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो रिज़्क़ हमने उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। ये था आयत के इस आखिरी हिस्से का लफ्ज़ मतलब उसके रूट वर्ड यानी मादा के हवाले से। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कुरान सीखने, सिखाने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।